اب وہ انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے. نبی، ہم دن رات اس لفظ کو سنتے ہیں نبی. تو نبی ہم سب پتہ ہے میں نبی کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے. اب یہ جو لفظ نبی ہے نا قرآن میں بہت مرتبہ آیا ہے، اس کا میں آپ کو ترجمہ بتاتا ہوں نبی کا، بلکہ میں اس کی ڈیفینیشن بتا دیتا ہوں. ترجمہ تو مزہ آ جائے اگر آپ مجھے کر کے بتا دیں. نبی جو لفظ ہے اس کا عربی میں روٹ ورڈ ہوتا ہے ناباوا، اور ناباوا کہتے ہیں بارڈر کے اوپر. اگر 1 منٹ آپ دھیان کریں بارڈر کے اوپر، یہاں یورپین میں ہمارے ادھر اپنے ملکوں میں بارڈر کے اوپر ایک اونچا ٹاور بنا ہوتا ہے، اور ٹاور کے اوپر ایک کھڑا ہوتا ہے بندہ، اس کا ایک خاص نام ہوتا ہے، وہ کھڑا ہوتا ہے اس کے اوپر. جی اوپی کہتے ہیں اس کو. اچھا اوپی کہتے ہیں. اب اوپی اس کے اوپر کھڑا ہوتا ہے اور وہ کافی اوپر اونچا ٹاور ہوتا ہے. وہ دور سے کچھ چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اب جو نیچے بندے ہوتے ہیں نا ان کو وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہوتی جو اس ٹاور پہ کھڑے ہونے والے کو آ رہی ہوتی ہیں، اور وہ چیزیں جو یہاں والوں کو نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی، اور اگر وہ سوچے بھی تو ان کو وہ بہت دور نظر آتی ہیں. جو ٹاور پر کھڑا ہے نا اس کو وہ بالکل قریب نظر آتی ہے. وہ دیکھ بھی رہا ہوتا ہے اور قریب بھی نظر آ رہی ہوتی ہے. لندن جانا ہے تو نثار کی گاڑی ماشاءاللہ اچھی میں نے دیکھی ہے، اللہ کے ساتھ اچھی لے. اب اس نے ماشاءاللہ اس نے جانا ہو لندن. اب یہ لندن اس نے M32 پر اپنی گاڑی کو سٹارٹ کیا. میں نے اس کا نام اس لیے لیا تاکہ پورے ٹائم پر آیا کرے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ رشوت دے رہا ہوں. بہت ذوق والا بندہ ہے ماشاءاللہ. آپ سب بہت ذوق والے ہیں جو پہلے آ جاتے ہیں. اب گاڑی پہ بیٹھا M32 پر گاڑی M4 پر گئی. اب جانا لندن ہے لیکن مائنڈ ہے کہ میں نے لندن جانا، پتہ بھی ہے لندن کا، پر ایک بندے نے اور نے لندن جانا ہے، وہ ہیلی کاپٹر پر بیٹھ گیا. اب وہ ہیلی کاپٹر اٹھائے. لندن کا جو ہیلی کاپٹر والا ہے نا اس کو بالکل نظر آ گیا کہ ہاں لندن تو وہ ہے. اب اس کو نظر نہیں آیا، پتا تو ہے نظر نہیں آیا، پر وہ جو اونچی پرواز پر ہے نا اس کو لندن نظر آ گیا کیونکہ وہ ہیلی کاپٹر پر بیٹھا ہے. تو عربی میں ناباوا یا نبی اس کو کہتے ہیں جو اتنی بلند جگہ پہ چلا جائے کہ وہاں بیٹھ کر وہ دور کی چیزیں قریب دیکھتے ہیں، اس کو نبی کہتے ہیں. جو لندن کبھی کسی کو نظر آنا ہے اسے تب لندن نظر آئے گا جب پہنچے گا، لیکن نبی نے ابھی لندن دیکھ لیا، وہ ہیلی کاپٹر پر ہے تو وہ اوپر بیٹھ کر نبی فرماتا ہے قیامت آنے والی ہے اور میں اس کو ابھی یہاں سے دیکھ رہا ہوں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہو یراکم قریبا، کہ وہ نبی قریب سے دیکھتا ہے. تو نبی کا کیا معنی ہوا؟ جو بہت آنے والی دور کی چیزیں ہوں اور نبی بلندی میں کھڑے ہو کر اس کی خبر دے دے کہ ہاں یہ ہو رہا ہے. وہ جو خبر ہے وہ بھی چھوٹی موٹی خبر نہیں، بڑی خبر دے کہ اس مقام پر کھڑے ہو کر اسے نبی کہتے ہیں. نبی کو معمولی ہستی نہیں. ہمارے یہاں کے ینگسٹر جو ہے نا شیخ بنے ہوئے ہیں سارے، تو وہ ٹی ویوں پر پروگرام کرتے ہیں اور ان کو سنتا ہوں میں، یہ دیکھتا ہوں کبھی. اب تو اتنا بھی ٹائم نہیں ہوتا، تو وہ جب نبی کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نبی جسٹ اے مین. ساتھ ایسی بدتمیزی کو نبی جسٹ اے مین لائک آپ ہی از ایٹنگ وی آر ایٹنگ. نہیں، بات تو صحیح ہے کہ نبی ہے، مین انسان ہے، پر فرق اتنا ہے وہ کہیں بلندیوں پہ کھڑا ہو کر قیامت تک کی چیزوں کو دیکھ رہا ہے اور ہمیں تو پتہ بھی نہیں. ہمیں فرشتے اس دن نظر آئیں گے جب وہ موت کے لیے ہمارے سامنے آئیں گے. تو کیا نبی فرشتوں کو موت کے وقت دیکھتا ہے؟ نبی کو فرشتے کو تو وہ نبی نے تو پہلے دیکھ لیا. نبی کا مطلب وہ بتاتا. اب ربیع الاول کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے پاس بھیجا، مبعوث فرمایا. وہ آئے اور انہوں نے آ کر نفسوں کی درستگی کے لیے ایک اہتمام فرمایا. بس ربیع الاول آ رہا ہے، پچھلی بار آپ نے نعت پڑھ کے میلاد کا اہتمام کر دیا تھا. میرا خیال تھا آج بھی تک اس کے پاس 150 ریزن ہے کہ وہ میلاد شریف کی نعت ہوگی.
اب آئے واپس اسی بات پر جو میں کر رہا تھا کہ نبی آتا ہے سکھانے کے لیے. 3 چیزیں میں نے پہلے بتائی ہیں, 3 چیزیں میں اور بتا دیتا ہوں. نبی کیا کرتا ہے؟ نبی کا ایک کام یہ ہے کہ توحید, رسالت اور آخرت اس کو رٹ لیں. مجھے پتا آپ کو آتی ہے لیکن رٹ لیں. لوگ بہت غلط استعمالات کرتے ہیں. اگلے جمعے میں انشاءاللہ اس کی مثالیں دوں گا آپ کو. 3 چیزیں ہوگی: توحید, رسالت اور آخرت. ہم ہر چیز کے 3 نمبر ہوتے ہیں. مثلا اس میں پڑھتے ہیں 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ. میں کیا کروں, میرے دل تو بہت چاہتے ہیں پر وہ نہ عمر ہے. عمر کا کیوں نہیں, میں نہیں یہ کہہ رہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بڑی ہمت دی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹائم نہیں ہوتا. میرا یہ بھی کبھی دل چاہتا ہے کہ میں اس پر آپ کو بتاؤں کہ نماز کے اندر یہ 3 بار کا کنسپٹ کیوں ہے. تسبیح 3 بار, فلاں 3 بار, فلاں 3 بار. یہ 3 کیا ہے؟ 33 یہ کیوں ہے؟ کسی وقت انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. اب وہ 3 چیزیں توحید, رسالت اور آخرت. رسالت کا مطلب ہو گیا نبی, اور توحید کا مطلب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت, اور آخرت کا مطلب جواب دہی. قیامت کا مطلب صرف قیامت نہیں ہے, قیامت کا مطلب ہے اکاؤنٹیبلٹی, جواب دہی. اب یہ نہیں کہ اللہ ہم نے جی مر کے اٹھنا ہے, صرف اتنی بات نہیں ہے. اٹھ کے جانا ہے تو اللہ نے پہلا سوال یہ کرنا ہے, میں نے جو تمہیں صلاحیتیں دی تھیں ان صلاحیتوں کو مجھے پہچاننے کے لیے استعمال کیا ہے کہ نہیں کیا؟ میری معرفت کے لیے ان کو استعمال کیا ہے کہ نہیں کیا؟ یہ پہلا سوال ہوگا معرفت کے لیے. اب وہ 3 چیزیں اور کر لیں. ایک ہے انسان کو انسانیت سکھانی, یہ نبی کا کام ہے. اگر ویسٹرن ورلڈ کا انسان دیکھنا ہو تو وہ ہمیں مریخ چاند پر نظر آتا ہے کہ ہاں یہ انسان ہے, اس نے سیٹلائٹ وہاں رکھ دی ہے, یہ میری آواز پوری دنیا میں جا رہی ہے, یہ ویسٹ کے انسان نے کیا ہے. ہاں پرانے طریقے میں ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں نے اس کے اوپر بھی کام کیا ہو, لیکن اپیئر جو ہے وہ یہ ویسٹ کا انسان دیکھنا ہو تو سیٹلائٹ پہ دیکھیں, اگر ویسٹ کے انسانیت کو دیکھنا ہو تو غزہ میں دیکھیں. انسان اور ہوتا ہے, انسانیت اور ہوتی ہے. ہم ان کے انسان ہونے کا انکار نہیں کرتے, انسان بہت اچھے ہیں, انہوں نے ہمیں سیٹلائٹ تک پہنچا دیا. پر نبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ ربیع الاول میں آنے والے نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا بوئستو لیتمم مکارم الاخلاق. انسان اللہ نے پیدا کر دیے ہیں, انسانوں والے وہ سارے کام کر رہے ہیں, میں صرف ان کو انسانیت سکھانے آیا. انسان ہونا اور ہے, انسانیت اور ہے. نبی آتا ہے انسانیت کے لیے, اور وہ کامن سینس میں چیزیں ہوتی ہے. 3 چیزیں. نبی آتا ہے کہ انسان لباس پہنے, یہ تو نیچرلی چیز ہے. رکو نبی کو نہ بھی مانے تو انسان لباس تو سارے پہنتے ہیں, مگر شام کے وقت جب لوگ ٹاؤن میں باہر نکلتے ہیں تو انگلینڈ میں رہنے والے جانتے ہیں کہ لباس تو ہوتا ہے مگر وہ کس طرح کا ہوتا ہے. شرافت, حیا والا لباس جس کے اندر انسان کی انسانیت نظر آئے, نبی وہ لباس پہننے کا بتاتا. تو بدن کے اوپر جو کورنگ ہے نبی اس کو صحیح طریقے سے بتاتا ہے. کھانا, اوور آل اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت کھانے کا اہتمام فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی کھانے کے آداب سکھاتا ہے. ان میں پہلا ادب یہ ہے کہ جب انسان کھانا کھائے تو بس اس چیز کو اکنالج کر لے کہ یہ میرے رب نے مجھے دیا اور کیا کیا کھانا ہے. لباس کا بتاتا ہے, کھانے پینے کا بتاتا ہے,
اور انسان نبی انسان کو بدن کی طہارت کا بتاتا ہے. آپ جانتے ہیں اس بات کو، ویسٹ میں کچھ بادشاہ یا کوئینز ایسی گزری ہیں، انہوں نے سال 10 سال تک پانی کو ہاتھ نہیں لگایا. کہتے ہیں نہانا نہیں پانی کو. اب جب ہم کرسچین ہسٹری پڑھتے ہیں نا تو اس کے اندر جو ان کے سینٹ ہوتے ہیں ان کا جب ہم ذکر پڑھتے ہیں نا، سینٹ جن کو وہ کہتے ہیں، تو ان کے اندر کرامات پتہ کیا آتی ہیں، ان کا بڑا پن کیا ہوتا ہے. فلاں سینٹ تھا 20 ایئرز پرتگال کے اندر اس نے گزارے سمندر کے کنارے، پر پانی اپنے جسم پہ نہیں لگتے. اب نبی طہارت بدنی کا کس قدر خیال فرماتا ہے اور کس طرح اس کا اہتمام فرماتا ہے، اور کیا اس کا اہتمام وہ فرماتا ہے. بس نبی یہ ہے انسان کو انسان کی انسانیت بتاتا ہے. انشاءاللہ ربیع الاول آ رہا ہے، پریپیئر کریں اپنے آپ کو کہ ربیع الاول آ رہا ہے، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی دل کے اندر اللہ کا شکر اور خوشی محسوس کریں. اسی ٹاپک کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے اگلے جمعے کو. جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. وما علیہ